السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، کیا چھوٹے بچے کا بھی عمرہ ہے؟ اگر ہے تو کیا اس کا طریقہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ چھوٹے بچے کا بھی عمرہ ہے، اور اگر عمرہ ہے تو چھوٹے بچوں کو عمرہ کیسے کرایا جائے گا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ جی ہاں، چھوٹے بچے کا بھی عمرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خاتون نے اپنے بچے کو اٹھا کر کہا، کیا اس کا بھی عمرہ ہے؟ کیا اس کا بھی حج ہے؟ سوال یہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں، اور تمہیں اجر ملے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو نابالغ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، گود میں رہتے ہیں، ایسے بچے بھی حج عمرہ کی عبادت ادا کریں گے، ان کی طرف سے بھی یہ عبادت ادا کی جائے گی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ میقات پر جیسے احرام باندھتے ہیں، ایسے ہی ان کو بھی احرام پہنایا جائے، اور اگر وہ بڑے ہوں، یعنی چلنے پھرنے کے قابل ہوں، تو ان سے طواف کرایا جائے۔ بولنے کے قابل ہوں تو تلبیہ یاد کرا کر کے پڑھنے کا مکلف بنایا جائے۔ جو وہ کام کر سکتے ہیں ان سے وہ کام کرایا جائے گا، جیسے مثال کے طور پر خانہ کعبہ کا طواف ہو، 2 رکعت نماز ہو، یا اسی طریقے سے صفا مروہ کی سعی ہو۔ جو کام وہ خود کر سکتے ہیں ان سے وہ کام کرایا جائے گا۔ اور اگر بالکل چھوٹے ہیں، جن کو جیسے مثال کے طور پر بچہ دودھ پی رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ کیسے چلے گا؟ تو اس کو ماں یا والد یا بھائی یا جو بھی اس کے قریبی میں سے ہو، کوئی بھی شخص گود میں اس کو اٹھا لے، جیسے گود میں اٹھاتے ہیں، اس کی طرف سے طواف کر لیں۔ اب اس کی طرف سے طواف کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ جیسے ہم اپنا طواف کرتے ہیں، جیسے ہم اپنا طواف کر رہے ہیں، بس بچے کو گود میں اٹھا لیں، گود میں لے لیں، اور اپنے طواف کی نیت اور بچے کی طواف کی نیت دونوں کر لیں۔ تو یہ طواف ہو گیا، اور اسی طریقے سے صفا مروہ کی سعی ہے۔ اور پھر جب صفا مروہ کی سعی ہو گئی تو اس کے بعد بال بنایا جائے گا۔ تو اگر وہ لڑکا ہے تو سر کے بال کو حلق کر دیا جائے یا پھر چھوٹا کرا دیا جائے، اور اگر لڑکی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تھوڑا سا کاٹ لیا جائے۔ تو یہ چھوٹے بچوں کے عمرہ کا یہ آسان طریقہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کا بھی عمرہ ہے، جو کام وہ خود کر سکتے ہیں ان سے وہ کرایا جائے گا، اور جس چیز کی ان کے پاس طاقت نہیں ہے ان کی طرف سے جو بھی والد یا والدہ یا دادا یا دادی جو بھی ساتھ میں ہیں ان کی طرف سے یہ اعمال ادا کریں گے، اور اس پر ان کو اجر ملے گا۔ ایک بات یہاں پہ یاد رہے کہ اگر چھوٹے بچوں کا حج عمرہ یہ ادا ہوا ہے بچپنے میں، تو بالغ ہونے کے بعد اگر ان کے پاس مال ملتا ہے، مالدار بنتے ہیں، تو ان کو مکلف ہونے کے بعد، بلوغت کے بعد حج کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی بچپنے کا جو حج ہے یہ کافی نہیں ہوگا۔ البتہ بلوغت سے پہلے جو حج کیا، عمرہ کیا، اس کا ثواب ملے گا، لیکن فرضیت جو ہوتی ہے بلوغت کے بعد، وہ فرضیت باقی رہے گی اپنی زندگی میں۔ جب حج فرض ہو گیا یا عمرہ فرض ہو گیا تو اس کو ادا کرنا اس کے اوپر ضروری ہوگا۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ میں بچپن میں تھا تو میرے ماں باپ مجھ کو حج عمرہ کرائے ہیں، تو اب مجھ کو حج عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو کر لیا ہے۔ نہیں، بچپنے کا جو حج ہے اس پر ثواب ملے گا۔ بلوغت کے بعد مال مل گیا، آدمی مالدار ہو گیا، حج اور عمرہ کی عبادت فرض ہو گئی، تو اس کو پھر سے حج عمرہ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔